تو یہ گویا کہ 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ پہلے عاشورہ اور ایام میں 20 کے روزوں سے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، رمضان کے روزوں کے فرضیت میں جو اختیار تھا فدیے کا یا روزے کا، وہ اختیار ختم کر دیا گیا، یہ دوسری تبدیلی ہوگی۔ پھر تیسری تبدیلی یہ ہوگی کہ روزہ جو سونے کے بعد شروع ہو جاتا تھا اور پھر صبح سحری بھی نہیں ہوتی تھی، پھر اگلے دن جا کے سحری کے ٹائم ہی روزہ افطار ہوتا تھا، وہ اختیار بھی اللہ پاک جل شانہ نے وہ سختی بھی ختم کر کے وہ جو ہے صبح سحری سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے اللہ پاک جل شانہ سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب مغرب تک جو ہے وہ روزے کو محدود کر دیا۔ یہ تبدیلی بھی اللہ پاک جل شانہ تیسری فرمائی اس کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چند گنتی کے دن ہیں، بس جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو بس وہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرے گا، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ بس جو شخص خوشی سے زیادہ کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، علم رکھتے ہو۔ روزہ کا حکم ہے، خیر کے دروازے، نیکی کے دروازے جو ہیں ان میں اجمال پہلے بیان کیا گیا، پھر تفصیل میں قصاص کا حکم ہے، پھر وصیت کا حکم ہے، پھر اس کے بعد یہ تیسرا حکم روزے کا آ گیا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اب امت محمدیہ کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ایک بڑے حکمت بھرے انداز میں اللہ پاک نے بڑی شفقت والے انداز میں ایک مثال بھی بیان کر دی ہے کہ تم سے پہلی امتوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں انسان کی طبیعت ایسی ہے، جب کسی مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو خود کو بھی مشقت پر آمادہ انسان کر لیتا ہے، سارے لوگ ہی مبتلا ہیں تو میری بھی خیر ہے، میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس لیے جب یہ بات آ گئی تو پچھلی امتوں نے بھی روزے رکھے، تو انسان امت محمدیہ کے لوگ بھی، مسلمان بھی خوش دلی سے اس کو قبول کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھی روزے رکھیں، اس مشقت کو اٹھانے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پچھلی امتوں پر من قبلکم کے اندر ساری امتیں آ گئیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، ساری امتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری امتوں کی روزوں کی کیفیت وہی ہو جو امت محمدیہ کے روزوں کی کیفیت ہے۔ یعنی ہمارا روزہ تو رمضان شروع ہوتا ہے، اور رمضان کے شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ 30 یا 29 ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اس کی ترتیب ہے صبح سحری کے ٹائم کھانا کھائیں، پھر شام تک کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے سے روکے رہنے کا نام روزہ ہے، اور روزے کی نیت کرنا اس کے اندر ضروری ہے۔ اور یہ ساری کی ساری 1 منٹ پہلے نہیں کھول سکتے، 1 منٹ لیٹ نہیں بند کر سکتے، ایسا کیا تو یہ جو کیفیات، یہ جو احکامات ہیں، جزیات ہیں روزے کی، یہ ضروری نہیں پہلی امتوں کی اور ہماری سیم ہوں۔ بس اللہ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں پر بھی ایسے روزے فرض کر دیے۔ بعض روایات میں ہے کہ داؤد علیہ السلام پر 6 مہینے کے روزے فرض تھے، عیسیٰ علیہ السلام 40 دن کے، یہودیوں کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی ان پر 40 دن کے، بعض نے فرمایا 2 مہینوں کے روزے فرض تھے۔ تو مختلف تعداد تھی روزوں کی، جو بھی ہو بہرحال روزہ، اللہ جو نفس روزہ ہے مطلقاً روزہ پچھلی امتوں پر بھی تھا، اس لیے اس امت کو جو یہ روزے کی عبادت ملی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ کوئی مشقت نئی نہیں ہے، پہلی امتوں سے بھی انسانوں سے اللہ پاک مشقت اٹھواتے رہے ہیں۔
تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب اگلی آیت ہے، یہ آیت نمبر 183 ہے۔ آگے فرمایا کہ ایام معدودات، چند گنتی کے دن، ایام معدودات چند گنتی کے دن ہے۔ وہ چند گنتی کے دنوں کی تفسیر آگے آ رہی ہے شہر رمضان الذی، کل کے سبق میں ہمارے میں، کہ وہ رمضان کا مہینہ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ چند گنتی کے دن وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب روزوں کے اندر تبدیلی ہوئی ہے۔ روزے کا جو حکم ہے وہ اللہ پاک جل شانہ نے سے شراب ایسا ایسا حرام کی، نماز کے حکم میں بھی ایسا ایسا تبدیلیاں ہوئیں، پھر جا کر 5 نمازیں فرض ہوئیں اور سارا کا سارا۔ بالکل ایسے ہی روزے کا حکم بتدریج ایسا ایسا جو ہے روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایام معدود، چند گنتی کے دن ہیں، رمضان کے مہینے میں آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اور فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یہ تبدیلی والی بات کی میں آگے جا کر ایکسپلین کرتا ہوں اس کو انشاءاللہ۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ جو تم میں سے مریض ہو، یعنی مرض اتنا شدید ہو کہ ناقابل برداشت ہو، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ او علی سفر، یا سفر پر گیا ہو، سفر سے مراد مطلق سفر نہیں ہے کہ گھر سے نکل کے تھوڑا سا باہر چلا گیا تو بس اس پر، بلکہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے کہ سفر شرعی ہو، 3 منزل اس کو قرار دیا گیا ہے۔ 3 منزل کا مطلب ہے 3 دن ایک آدمی جو ہے سفر کرتا ہے تو اس کی جو مقدار بنائی ہے، بعد میں میلوں کے اندر اس کی مقدار بنائی گئی، کیونکہ اس وقت میل نہیں تھے، بعد میں میل ہے، تو میلوں کے لحاظ سے وہ 48 میل ہے، اور کلومیٹر کے لحاظ سے 77-78 کلومیٹر جو ہے وہ سفر بنتا ہے۔ اور وہاں پر قیام کی نیت بھی ہو، مسافر جب جاتا ہے وہاں پر قیام کی نیت نہ ہو، آرام کی نیت نہ ہو کہ وہاں پر رہنا ہے 15 دن سے اوپر، 15 دن سے پہلے پہلے واپس آ جانا۔ حدیث سے یہ ثابت ہے، اجماع صحابہ سے ثابت ہے، 15 دن سے پہلے پہلے اگر ہم واپس آ رہے ہیں تو ہم مسافر ہیں۔ 15 دن وہاں رہنے کی نیت کر لی تو اب یہ شخص مقیم بن گیا، تب یہ اس کے روزے رکھے گا۔ ہاں اگر 15 دن نہیں رہنا، پہلے اس نے واپس آ جانا ہے، تو یہ مسافر سمجھا جائے گا، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں کی جو ہے وہ گنتی جو ہے وہ پوری کر لے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر فعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو شخص طاقت رکھتے ہیں، طاقت رکھنے کے باوجود اگر وہ فدیہ دینا چاہیں تو فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے لیکن فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ بالکل یہی واضح اور صاف معنی یہی ہے، جو شخص طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کھانے کا اس کو مالک بنانا ہے۔ فدیہ کی مقدار وہ مسائل کی کتابوں میں ملتی ہے، وہ اس پہ ہماری بحث نہیں ہے، اور فدیہ دے سکتا ہے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، یہ شروع اسلام کا حکم تھا، جب لوگوں کو روزے پر ترغیب دینا تھا، روزے کا خوگر بنانا تھا، شوق دلانا تھا۔ بعد میں اگلی آیت جب نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب یہ مہینہ آ جائے رمضان کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، روزہ فرض ہے، ضروری ہے کہ روزہ رکھو، فلیصم، روزہ رکھو۔ تو اب وہ حکم جو ہے پچھلا منسوخ ہو گیا کہ جو ہے چاہے روزہ رکھ لو چاہے فدیہ دے دو، اب یہ حکم نہیں ہے۔ اب یہ حکم صرف محدود ہو گیا مسافر کے حق میں، یا جو شخص مقیم ہو لیکن اتنا بوڑھا ہو گیا ہو وہ روزہ کبھی نہ رکھ سکے، روزہ اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو وہ جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ جہاں یہ بات ٹھہر کر ذرا سمجھ لیں، ہمارے ہاں کانسیپٹ بن گیا ہے قرآن کے زہری الفاظ کو لے کر، جن کو قرآن کے بیک گراؤنڈ کا مطلب کا پتہ نہیں ہے، ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں ہے، تو وہ لوگ یہ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں جی چاہے فدیہ دے لو، کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی فدیہ کے مسائل پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں لوگ، کہ کیوں دے رہے ہو فدیہ؟ میں نے جاب کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، سارا دن کمپیوٹر پہ کام ہوتا ہے، آفس جانا ہوتا ہے، تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرا ذہن روزوں کا فدیہ دے دوں۔ یہ جو نئے نئے اسکالر اٹھ رہے ہیں نا آج کل، قرآن کی یہ تشریحات وہ کر رہے ہیں جو نہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے، نہ امت نے اس پر کبھی عمل کیا ہے۔ تو بھائی یہ آیت منسوخ ہے، اب روزہ چھوڑنے کا اختیار، فدیہ دینے کا اختیار صرف اس کو ہے
جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہو، اتنا بیمار ہوگا جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ مسافر بھی اس وقت روزہ چھوڑ لے گا لیکن بعد میں رکھے گا۔ فدیے والا حکم خاص اس کے لیے جس کے لیے زندگی میں کبھی روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، تھوڑی سی عارضی بیماری آ گئی ہے تو اس نے روزہ چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں ٹھیک ہو جائے جب پھر رکھ لے، موسم ٹھنڈا ہو پھر رکھ لے، جس ترتیب سے مرضی رکھ لے، ایک ایک کر کے رکھ لے، اکٹھے رکھ لے، آگے پیچھے رکھ لے، جیسے مرضی رکھ لے۔ یہ بات ہم کلیئر کریں، اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کریں کہ روزے کا فدیے کا حکم، فدیے کی اجازت ہر ایک کو نہیں ہے۔ پہلے تھی شروع اسلام میں، پھر تبدیلی ہو گئی اس حکم کے اندر، اللہ پاک نے پھر فرض کر دیا کہ جس کے اندر بھی روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ روزہ ہی رکھے گا، اب اس کو اختیار نہیں ہے کہ روزے کی جگہ فدیہ دے دے۔ روزے کے حکم میں بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مسند احمد میں روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ابتدائی اسلام میں نماز کے حکم کو اللہ پاک نے ایسا ایسا لاگو کیا، 2-3 قسم کی تبدیلیاں ہوئیں، اسی طرح روزے کے معاملہ میں روزے کے فرض ہونے کا جو حکم ہے اس کے اندر بھی 3 قسم کی تبدیلیاں ہوئیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا رکھتے تھے، 3 روزے رکھتے تھے، پھر 1 یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے جو روزے ہیں 13، 14 اور 15ویں رات، 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات جو ہے چاند کی یہ رات سفید ہوتی ہے، اس ایام 20 کہتے ہیں، ایام 20 کے روزے رکھتے اور 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ شروع میں جب مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ پہلا روزے کا جو شروع میں فرضیت تھی وہ یہ تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی کہ رمضان کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ، یہ اس رمضان کے مہینے میں۔ تو یہ دوسرا حکم تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے۔ یہاں پر جو بھی ہم نے اسی آیت میں جو تشریح چل رہی ہے، وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جو طاقت رکھتے ہیں طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ بھی دے سکتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اب اس میں اختیار تھا۔ پھر اللہ پاک جل شانہ نے، اور یہ جو فرضیت رمضان کی ہوئی نا اس کے اندر یہ اختیار بھی دیا گیا، گویا کہ پہلے ایام 20 اور یوم عاشوراء کے روزوں کی فرضیت پہلے تھی، اس کے اندر پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اور فرضیت میں بھی فدیہ رکھو، فدیہ دے دو یا روزہ رکھو، اس میں اختیار ہے، یہ پہلی تبدیلی۔ پھر دوسری، اللہ پاک جل شانہ نے من شہید منکم الشہر، یہ آیت نازل فرمائی، آپ نے تندرست اور قوی کے لیے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا۔ جو طاقتور ہے، تندرست ہے، وہ روزہ ہی رکھے گا، وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، بہت بوڑھا آدمی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، زندگی میں اس کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے، وہ چاہے تو فدیہ دے دے، فدیہ ادا کر دے، اس کو یہ اختیار صرف اس کے لیے۔ یہ دوسری تبدیلی ہوگی۔ پہلی تبدیلی رمضان کی فرضیت آ گئی اور اس کے اندر روزے اور فدیے کا اختیار مل گیا۔ اب دوسری تبدیلی کہ جو ہے یہ اختیار ختم کر دیا گیا، تندرست اور قوی آدمی جو ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا، صرف روزہ ہی رکھے گا۔ اب پھر فرمایا کہ یہ 2 تبدیلیاں ہوئی۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سو نہیں گیا، یعنی افطاری کرنے کے بعد سو نہیں گیا، سویا نہیں، اس وقت تک کھا پی بھی سکتا تھا، بیوی کے پاس بھی جا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ سو گیا، سونے کے بعد اگلا روزہ اس کا شروع ہو گیا، اب اور کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن سے ثابت ہے، آگے آ رہا ہے، 1-2 آیت ٹھہر کے 3-4 آیتیں ٹھہر کے آگے یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ تو پھر یہ تیسری تبدیلی اللہ پاک جل شانہ نے فرما دی کہ نہیں، صبح سحری کھاؤ، اس کے بعد افطاری تک تمہارا روزہ ہے، اس کے بعد تمہیں اجازت ہے، سو جاؤ، اٹھ جاؤ، ساری رات کھاتے رہو، پیتے رہو، اٹھ کے کھا لو، پھر صبح، بلکہ سحری کھانا سنت قرار دے دیا گیا، ثواب کی چیز فرمایا سحری، اس کے فضائل بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو لوگ سحری کھاتے ہیں، یعنی یہ سحری ایسے ہی ہوگا نا، سو کے اٹھیں گے اس کے بعد ہی سحری ہوگی نا۔ تو یہ گویا کہ 3 تبدیلیاں ہوئیں، پہلے عاشوراء اور ایام 20 کے روزوں سے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، رمضان کے روزوں کے فرضیت میں جو اختیار تھا فدیے کا یا روزے کا، وہ اختیار ختم کر دیا گیا، یہ دوسری تبدیلی ہوگی۔ پھر تیسری تبدیلی یہ ہوگی کہ روزہ جو سونے کے بعد شروع ہو جاتا تھا اور پھر صبح سحری بھی نہیں ہوتی تھی، پھر اگلے دن جا کے سحری کے ٹائم ہی روزہ افطار ہوتا تھا،
وہ اختیار بھی اللہ پاک جل شانہ نے وہ سختی بھی ختم کر کے وہ جو ہے صبح سحری سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے اللہ پاک جل شانہ نے سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب مغرب تک جو ہے وہ روزے کو محدود کر دیا۔ یہ تبدیلی بھی اللہ پاک جل شانہ نے تیسری فرمائی اس کے اندر۔ تو یہ آج کی آیت میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ خاص طور پر یہ مسئلہ ہم ذہن میں رکھ لیں، فدیہ ہر کوئی نہیں دے سکتا، فدیہ صرف وہ دے گا جو بہت زیادہ بوڑھا ہے، یہ ایسا مریض ہے کہ وہ زندگی بھر دوبارہ اس کو اتنی زیادہ شوگر لو ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، زندگی بھر دوبارہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ روزوں کا فدیہ دے گا، ہر کوئی فدیہ نہیں دے سکتا۔ وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اللہ پاک جل شانہ فرمانے کو زیادہ دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، کیونکہ روزہ رکھ لو گے تو یہ جو ہے کیونکہ اس وقت سارے لوگ رکھ رہے ہیں تو تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اس کو نبھانا۔ تو جب بعد میں اکیلے رکھنا پڑتا ہے، گھر میں سب لوگ کھا رہے ہیں، اکیلا بندہ ایک نے روزہ رکھا ہو تو اس کے لیے مشقت ہوتی ہے ذرا، اس لیے یہ آج کی ہماری آیات جو ہیں وہ ختم ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔